السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ غیبت جو ہے وہ حرام فعل ہے، اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مردہ بھائی تو دور، زندہ کا گوشت بھی حرام ہے۔ کوئی بھی شخص اسے کھانے کے لیے تیار نہیں رہتا، لیکن غیبت سے الا ماشاء اللہ کوئی زبان جو ہے وہ محفوظ ہوگی، ورنہ سبھی لوگ بے فکری اور انتہائی ڈٹائی سے مردہ بھائیوں کا گوشت نوچتے اور پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ اس برائی کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ فرمایا تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے نہیں کھانا چاہتے، لیکن دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کی کمر نوچتے رہتے ہو، ذلیل کرتے رہتے ہو۔ تو اس بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو برائی سے روکتا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں، اور اس میں ہمارا کردار کیا ہے۔ تو اس میں جو پہلا لیکچر تھا وہ جھوٹ کے بارے میں تھا، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ غیبت کے بارے میں ہے کہ غیبت سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہماری بہت بڑی مشکل جس میں ہمیں یہ پھنسا دیتی ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کا لفظ جو ہے وہ غیب سے نکلا ہے۔ غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے اوجھل ہونا، پوشیدہ ہونا، یعنی کسی سے چھپ کر، کسی کے پیٹھ پیچھے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ دو لوگ بیٹھے، تیسرا بیچ میں نہیں ہے تو اس کی برائیاں شروع کر دیں۔ وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو، ٹیچر ہو یا جان پہچان کا کوئی بھی ہو، تو کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اور کسی کے کان بھرنا اس کے خلاف، یہی تو غیبت ہے۔ تو جب کان بھرے جاتے ہیں تو پھر وہ چغلی ہو جاتی ہے، اور جس کے بھرے جاتے ہیں کان تو اس کا دماغ اور خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ قیل ارأیت ان کان فیہ ما اقول، کہا گیا اگر میرے بھائی میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں کہتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بہته. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے. اگر اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم بیان کرتے ہو تو پھر تم نے اس پر الزام لگایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کا پھر معنی کیا ہے اور اس کا کرنا کتنا برا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کسی شخص کا حقیقی عیب، کسی کی کمی، کسی کی کوتاہی، برائی، غلطی، اس کا ذکر کرنا ہی دراصل غیبت ہے. وہ بات جو ہم اس کے منہ پر نہ کریں. اگر ہم واقعی اپنے دوست کا یا اپنے کسی ریلیٹیو کا یا اپنی کسی ٹیچر کا یا باس کا اصلاح چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کی پردہ پوشی کریں، اسے مجلس میں رسوا نہ کریں اور علیحدگی میں اس سے رابطہ کر کے اس کے عیوب اس کو بتا دیں. ویسے بھی تو سیل فون ہمارے پاس ہر وقت ہی رہتا ہے نا، تو کیا ہم کال نہیں کر سکتے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے؟ اور یہ بھی جان لیں کہ غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی عملاً دکھائی دیتی ہے. مثلاً کوئی آدمی لنگڑا ہے تو ہم اس کے پیچھے اسی طرح اس کی چل کر اس کی نقل اتارنا، یا کسی کی آواز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اسی طرح کی آوازیں نکالنا، یا اپنی آنکھوں کے کناروں سے اشارے کرنا دوسرے کو، یہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. یا اگر کسی انسان کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا جائے تو مذاقاً منہ چڑھانا یا اظہار نفرت کرتے ہوئے اپنی پیشانی چڑھانا، یہ سب غیبت میں شمار ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سورۃ ہمزہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں میں تان کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کے افعال یا کاموں میں نقص نکالتا ہے، کمیاں نکالتا ہے، کوتاہیاں نکالتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے، ہم اس کے منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ تو اور بری بات ہوئی، بدتمیزی ہو گئی نا، بدلحاظی ہو گئی کہ آپ دوسرے کے منہ پہ اسے ذلیل کر رہے ہیں. اگر پیچھے سے برائی کرنا منع ہے تو سامنے سے کرنا کہاں جائز ہے کہ آپ اسے تانے دیں، بات بات پہ اسے جھگڑا کریں، طنز کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو کسی کے منہ پہ برائی کرنے سے وہ برائی کرنا حلال نہیں ہو جاتا، جائز نہیں ہو جاتا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھانا نہ کھلایا جائے وہ کھاتا نہیں ہے، جب تک اسے سوار نہیں کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی کہا جو اس میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یعنی ہے اس میں یہ کمیاں کوتاہیاں. تو مجھے آ کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کسی کے اندر کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی محسوس کرتے ہیں نا تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کر لے، پھر کسی اور سے، پھر کسی اور سے، اور کسی میں غلطیاں نہیں ہوتی. کون ہے ایسا شخص جس میں غلطیاں نہیں ہوتی، یا کس میں ہے جو ہے عیب نہیں ہوتے، کس میں کمیاں کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ کون ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے؟ حتیٰ کہ ہم سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، بالکل پاک صاف ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں. ہمیں کسی دوسرے کی ویکنس نظر آتی ہے، اپنی کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنی طرف کیوں نہیں نظر دہراتے؟ اپنی غلطیاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اپنی غلطیاں کیوں نہیں محسوس کرتے؟ تو ہمیں تب دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں جب ہم اپنی غلطیوں سے غافل ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں سے بے خبر ہوتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو، یا پھر اپنی غلطیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں.
اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا، نہیں مانتے نا ہم اپنی غلطی کہ ہم ایسے نہیں ہیں، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ غلطی ہے، ہر وقت اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں اس میں کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کا کھانا پینا کیا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، پھر انہی کو ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم ویلے لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کی ذات کے بارے میں ایسی بات جو اسے پسند نہ ہو، وہ بھی غیبت شمار ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی جسمانی حالت ہو، چاہے اس کے دین کے بارے میں ہو، یا پھر دنیا کے بارے میں ہو، یا اس کے کسی بناوٹ کے بارے میں ہو، یا اس کے اخلاق کے بارے میں ہو، یا اس کے مال کے بارے میں ہو، اس کی اولاد کے بارے میں، یا پھر اس کے والدین کے بارے میں، اس کی بیوی بچوں کے بارے میں، یا پھر اس کی چال ڈال کے بارے میں کہ وہ ایسے چلتا ہے، ایسے پہنتا اوڑھتا ہے، اس کا کہیں آنا جانا، یا اس کے گناہ کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے پھرے، تو ایسی چیز جو کسی کے متعلق اس طرح تعلق رکھتی ہو جس میں اس کا عیب بیان ہو رہا ہو، یا وہ بات جو آپ اس کے سامنے کریں اور اسے اچھی نہ لگے، ان باتوں کا ذکر کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے۔ تو یہ سارے عیب پائے جاتے ہیں نا ہم میں، ہر کسی کو اس کی جسمانی حالت کے بارے میں ہم طعنے کس رہتے ہیں، یا اس کی بناوٹ کے بارے میں، یا اس کی صورت کے بارے میں، یا پھر اس کے امیر غریب ہونے کے بارے میں۔ تو کسی کی نقل اتارنا بھی غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتار دی اور اس کے قد کا چھوٹا ہونے کا ذکر کیا کہ وہ ٹھگنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ لکھ کے بھی کی جاتی ہے۔ پتہ ہے ہمارا تو آدھے سے زیادہ دن ٹیپ کرنے میں گزر جاتا ہے، موبائل پہ چیٹنگ وغیرہ کرنے پہ گزر جاتا ہے نا ایسا؟ چیٹنگ پہ ہی ہم ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں نے مجھے یہ کہا، اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی، اس نے مجھے یہ کھلایا، وہ پلایا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ؟ چیٹنگ پہ کرتے ہیں نا۔ اور بلا وجہ تبصرے کرنا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے، مثلا فلاں بہت موٹی ہے، فلاں بہت پتلی ہے، یا کسی کو کہنا فلاں تو اندھا ہی ہے، اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، فلاں گنجا ہے، یا فلاں لمبو ہے، اس طرح کی بات کرنا، کوئی کالا ہے، گورا ہے، اچھے معنوں میں نہیں کرنا، بلکہ مذاق کے طور پر یا برائی بیان کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہنا غیبت ہے۔ یا پھر کیا کرنا، کسی کے دین کے بارے میں بات کرنا، وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا، اس نے تو ابھی تک حج نہیں کیا، اتنا مالدار ہے تو ابھی تک حج نہیں کیا، فلاں کو تو عمرے پہ جانے کی توفیق نہیں ابھی تک، یا فلاں تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے تو جب شادیوں کے رسم و رواج آ جائیں تو آگے آگے ہوتا ہے ان کا۔ اور اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کون ہوتے ہیں ایسے باتیں کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن کرنے والے؟ یا پھر کسی دنیا کے بارے میں، دنیا دار کے بارے میں کہنا فلاں میں مینرز ہی نہیں ہے، کہ وہ لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں کچھ، فلاں کو کھانے کی تہذیب نہیں ہے، یا فلاں تو بڑا بتونی ہے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، یا اس کو اٹھنے بیٹھنے کے مینرز ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ برائی کی نیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ غیبت ہو جائے گی، چاہے آپ اپنے بچوں کے بارے میں کر رہے ہو۔ تو ہمارا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی برائیاں بیان کرتے پھرے؟ بچوں کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم کون ہوتا ہے؟ ان کے والدین، ان کے ماں باپ۔ تو ان کو سب سے زیادہ بھی اعتماد جو ہے بچوں کو والدین پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح بچوں کی باتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر کرتے رہیں گے تو بچوں کا اعتماد والدین سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ بے وقت سویا رہتا ہے نا، فضول باتیں اس طرح کی کرنے والی، یعنی اس قسم کی باتیں سب غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر ذاتوں اور خاندانوں کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو چڑھانا، فلاں موچی ہے، حبشی ہے، یا شیخ ہے،
تو دوسروں پہ عیب لگانا یا کسی کے اخلاق کے بارے میں بات کرنا کہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کو پھانس لیتا ہے، اپنے منہ ہی میاں مٹھو، خود ہی اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، بڑا بنا پھرتا ہے، فلاں تو کسی کی کچھ نہیں مانتا، فلاں تو بالکل نکما ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر فلاں بہت لاپرواہ ہے، یا کسی کے کپڑوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جانا کہ فلاں نے ایسا رنگ پہنا ہوا تھا، بالکل اس پہ سوٹ نہیں کیا، لمبا چولا پہنا ہوا تھا، یا اسے ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے۔ تو کسی کا بھی ایسا عیب بیان کرنا جو خود سنے وہ تو اسے بہت برا لگے۔ مثلاً اگر کسی کی شکل و صورت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی صورت خود تھوڑی ہی بنائی ہے، تو یہ بیکار کے تبصرے، باتیں وقت کا ضیاع ہے، اور الٹا ہمارے ہی نامہ اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو غیبت جو ہے وہ مسلمانوں کی عزتوں کو نوچنے کا نام ہے۔ مسلمانوں میں اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ عام لوگوں پر برتری حاصل کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر، یہی زیادہ وجہ ہوتی ہے ہمارے درمیان غیبت کی، اور علم والوں کے درمیان اس کا سبب جاہل لوگوں پر برتری حاصل کرنا ہے۔ کوئی مجلس جو ہے اتنی دیر تک پر رونق نہیں ہوتی جب تک اس میں اس غیبت کو شامل نہیں کیا جاتا، ہے نا ایسا؟ حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی مجالس بھی اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ کوئی مجلس جو ہے اس سے خالی نہیں ہے۔ غیبت کے جراثیم خاص عام ہر جگہ ملیں گے آپ کو، عام رستوں میں، مجالس میں، ذرائع ابلاغ میں بھی یہ وبا عام ہے، حتیٰ کہ سونے والے کمرے بھی غیبت کی بدبو سے خالی نہیں ہیں۔ جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی، اس کی والدہ، بہن، پھوپھی، خالہ کی غیبت کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں زندہ تو دور، فوت شدہ لوگوں کو بھی ہم نہیں چھوڑا جاتا نا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ایسا ہے، فلاں ایسا کام کر گیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے، فوت شدہ مسلمان کی غیبت کرنا زندہ مسلمان کی برائی بیان کرنے سے زیادہ بڑا اور سخت گناہ ہے، کیونکہ زندہ آدمی سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اسے معاف کرا لینا ممکن ہے، اسے معذرت کر لینا ممکن ہے، جبکہ فوت شدہ آدمی سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیسے آپ اسے معافی مانگیں گے؟ تو کیسے آپ کے گناہ معاف ہوں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فوت شدہ ساتھی کی عزت پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بظاہر ایمان کے دعوے دارو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کا پیچھا کرو، کیونکہ جو ان کی حامیوں کے در پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھا اللہ تعالیٰ کرے اسے اس کے گھر کے اندر سے بھی رسوا کر دے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں کسی برائی کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں آتی کہ اس میں مردہ بھائی کا گوشت جس طرح اس برائی کے بارے میں کہا گیا، اور گوشت سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ گوشت جو ہے ہماری ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو غیبت کرنے والا بھی دراصل ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ نوچتا ہے، بیک اس کی نوچ رہا ہے، یعنی گوشت اتار رہا ہے۔ اب کسی کا لباس اتارا جائے تو کتنا برا لگتا ہے نا برا؟ تو اگر اس کے جسم سے گوشت ہی اتار دیا جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو جل جاتے ہیں تو ان کی سکن کیسے ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام تو اس معاملے میں اتنے کانشیس تھے، کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے یہ برائی، یعنی غیبت۔ اگر ان کے ساتھ کوئی غیبت کر رہا ہوتا تو منع کر دیتے کہ یہ بات نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا تو چلا گیا،
یعنی مجلس سے۔ اب اس کے بعد دوسرا شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور دانتوں کا ہلال کرو۔ ہلال کہتے ہیں تنکے کے ساتھ دانتوں کے بیچ میں سے گوشت نکالنا، جیسے کہ دانتوں میں کچھ چیز پھنس جاتی ہے نا، تو پھر ہم تنکے کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیوں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، یہ جو ابھی گیا ہے نا تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے سے بہتر کوئی مردار کھا لے، کوئی بکری مری ہوئی کھا لینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کی کوئی غیبت کرے۔ تو یہ سننے کے بعد آپ لوگ غیبت کرنا چاہیں گے؟ کیس بیان کرتے ہیں کہ عامر ابن العاص اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو مرنے کے بعد پھول چکا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے اس سے بہتر ہے کہ مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی کوئی غیبت کرے، کوئی کسی کی غیبت کرے اس سے اچھا ہے کہ وہ اس مردہ خچر سے پیٹ بھر کر کھا لے، کیونکہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ مسلمان کسی دوسرے کے بارے میں ناحق زبان درازی کرتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کی عزت احترام ہونا چاہیے، یہ نہیں جو ہمیں پسند ہے ہم اس کی عزت کر لیں، اس کا احترام کر لیں، جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہم ان کے برائیاں کرتے پھریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ عزت کسے کہتے ہیں؟ اس کی بزرگی کو، اس کے کردار کو عزت کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کا اسلام میں اس وقت تک صحیح نہیں ہے، آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دوسرے مسلمان آپ کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہماری زبان سے کسے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کو تکالیف سہنی پڑتی ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ جب آپ نے اپنی زبان مسلمان کی بےعزتی کرنے کے لیے کھلی چھوڑ دی تو یہ اس چیز کی دلیل ہوگی کہ آپ کے دل میں ایمان پختہ اور راسخ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جاتا تو پھر وہ آپ لوگوں کی غیبت کرنے سے ضرور منع کرتا اور ضرور روکتا۔ اب غیبت کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی تو میں کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے عذاب کا شکار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور غیبت سننے اور کرنے سے بچائے رکھے۔ جہاں غیبت کرنا منع ہے وہاں غیبت سننا بھی منع ہے۔ اچھا، غیبت سننے والے کا کیا فرض ہے؟ کہ وہ بیٹھ کے آرام سے سنتا رہے؟ امام نووی فرماتے ہیں جب کسی کے سامنے دوسرے مسلمان کی غیبت کی جائے تو اس کا فرض ہے اس کی تردید کرے اور اسے منع کرے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو اسے ہاتھ سے روکے، ورنہ خود اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور اگر اپنی کسی استاد کی، محسن یا کسی صالح انسان کی غیبت سنے
تو اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جابر بن عبداللہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد ایسے مقام پر ترک کر دے جہاں اس کی عزت و حرمت پامال کی جا رہی ہو اور اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے مقام پر اس کی مدد چھوڑ دے گا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کو پسند کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی اہانت اور اس کی عزت و حرمت کی پامالی کے موقع پر اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی مقام پر اس کی مدد فرمائیں گے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پسند کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی راوی اسماء بنت یزید ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست یا فلاں رشتہ دار پاس نہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے پچھلی برائیاں کرنے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کی عزتوں کو پامال نہیں کریں، یوں غیبت کر کر کے اپنے گناہوں کو اور زیادہ نہ بڑھائیں۔ اگر آپ سب اپنی عزتوں، اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، جہنم کے آگ سے بچنا چاہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے موقع پہ ہمارا ساتھ دے، ہمارا دفاع کرے، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کی عزت کو پامال نہ کرو۔ جہاں ان کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہو تو ان کا دفاع کرو، دوسروں کی عزت کو محفوظ کرے، یوں انہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرتی پھرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اسے بھیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ تو یاد رکھیے، سب مسلمانوں کی عزت اللہ کو بہت پیاری ہے اور اس کی ایک حرمت ہے، اور وہ حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود، ربا، ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے۔ جب ہم حرام کھا نہیں سکتے، سود کھا نہیں سکتے، تو کسی کے بارے میں ہم برا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو حرام ہے نا۔ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو کسی مسلم پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تو غیبت اور بدگمانیاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب ہم دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ایگو سے بچنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ جب کوئی کسی کی برائی شروع کرے تو آپ اس کی اچھائی شروع کر دے بتانی، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں۔ پھر اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کی بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے ظلم، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو اگر اس نے انصاف لینا ہے، جس کے پاس وہ جائے گا تو اس کو اپنا واقعہ تو سنائے گا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ مظلوم اپنا واقعہ اور اپنی داستان جو ہے وہ سنا سکتا ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی۔
یہ نہیں پورے معاشرے میں سناتا پھر، بلکہ اسے جو اس کا کوئی حل کرنے والا ہو، اس کو کوئی سمجھانے والا ہو، اس کا کوئی توڑ نکالنے والا ہو، کوئی جج ہو یا عدالت ہو جہاں سے معاملات حل ہو سکتے ہوں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس برائی کو دور کرنے کے لیے انسان کسی سے اگر مدد طلب کرے، مثلا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی بہن بھائی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا، آپ اس کو منع کر رہے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتا، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اپنی اماں یا ابا کے پاس جائیں گی اور بولیں گی کہ مجھے بھائی جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہا، آپ اس کو سمجھائیں، تو یہ غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو بلائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اور پھر اسی طرح فتویٰ لینے کے لیے اگر کسی نے فتویٰ لینا ہے، وہ اپنی بات اپنا واقعہ سنا سکتی ہے جن سے اس نے فتویٰ لینا ہے ان سے۔ پھر اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھیں، جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا اور کہا میرا شوہر جو ہے وہ بخیل آدمی ہے، کہ اگر میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو میرے لیے جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے اس میں سے دے سکتی ہو، یعنی بنیادی ضرورتیں جو ہیں۔ دیکھیے اگر وہ خاتون یہ نہ بتاتی تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے کوئی شخص ایسا ہے جو مسلم کے خلاف فراڈ کر رہا ہے، تو آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے نہ بتایا تو لوگوں کو جو ہیں وہ بے خبری میں مارے جائیں گے یا ان کو کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ اس شخص کے ظلم کی داستان جو اس کا طریقہ ہے وہ کسی اور کو جا کر بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح شادی کاروبار کے مشورے کے وقت مثلاً آپ استخارہ کیا، آپ کو کوئی پرپوزل آیا تو آپ سوچتے ہیں ان کو کون جانتا ہے، پھر ان سے تحقیق کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو وہ اچھی باتیں بھی کریں گے، کچھ بری عادتیں بھی بتائیں گے، تو اس کی اجازت ہے کیونکہ یہ بات خاص مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے نکل کر آپ اس کا ڈنڈورا جو ہے وہ ہر جگہ پیٹتے پھرے، ہر جگہ بیٹھ کر ان کی اچھی بری باتیں بتاتے پھرے۔ اسی طرح کسی کا تعاون کرنا ہو تو اگر کوئی انسان کسی کے لقب سے مشہور ہو، جیسے لنگڑا ہے، نبینا ہے، چھوٹی آنکھوں والا، اس طرح اس کا نام بن جائے اور وہ صرف اسی نام سے ہی معروف ہو، اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی سوسائٹی میں دو احمد رہتے ہیں، دو انسان ہیں جن کا نام احمد ہے، اب ان کی شناخت تو ہے وہ کیسے کی جائے گی؟ کوئی ایک احمد جو ہے وہ نبینا کے نام سے مشہور ہے، تو نبینا کہہ کر اس کی ہم کسی جگہ جائیں گے تو اس کو کہیں گے فلاں نبینا شخص جو احمد نام ہے اس کا، اس کے پاس ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بولنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، آپ اس کی شناخت کے لیے اس کا ایسا نام لے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح نااہل فاسق شخص کو ذمہ داری دینے پر، مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی عہدے پر ہے اور وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ پر فرض بنتا ہے جس نے اس کو ذمہ داری دی ہے اس کو انفارم کرے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو، ارد گرد لوگوں کو باتیں بتاتے پھرے۔ اب غیبت کرنے کے نقصان کیا ہیں؟ اسی طرح غیبت کے کچھ نقصان بھی ہیں، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو شخص غیبت کرتا ہو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی باتیں نہ مانے، وہ بہت طعنہ دینے والا ہے، بہت چغلیاں کھانے والا ہے، بہت چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت گناہ گار ہے۔ یعنی جو کسی کو اپنی بات میں انوالو کر لیتے ہیں، خود بات نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو کہتے آگے پہنچانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آئے جو آپ کو استعمال کرے غیبت کے لیے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ کوالٹی رکھے، یہ نشانی رکھے کہ اللہ کا بہترین بندہ کون ہے، اور اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا کیجئے، کیا مجھے دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آئے گی یا لوگ اللہ سے اور غافل ہو جائیں گے؟ تو بہترین بندہ کون ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل
ہور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، جدائیاں ڈالتے ہیں، لڑائیاں ڈالتے ہیں، باغی بیزار سرکش ہٹ دھرم ہے۔ اچھا، غیبت کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ کرنے والے کو ہی برا بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تحقیر کرے۔ پھر غیبت کا ایک جملہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے غیبت سے گھریلو نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گھروں میں غیبت جوئی کرنے سے رشتہ داریاں ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ گھروں کی غیبت کرنے سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے۔ جس کی عزت کے در پہ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو وہ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں۔ اگر آپ کسی کی برائیاں اچھالیں گے تو کل آپ کی بھی اچھالی جائیں گی، آپ بچ نہیں سکتی۔ پھر قبر کا عذاب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک اور آدمی آپ کی دوسری طرف تھا کہ اچانک ہمارے سامنے دو قبریں آ گئی، تو آپ نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، تم میں سے کون میرے پاس ٹہنی لے کر آئے گا؟ کہتے ہیں ہم پھر دور پڑے اور ایک پہل کر گیا، ٹہنی لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا جب تک یہ دونوں سرسبز رہیں گی ان پر عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، بے شک ان کو عذاب پیشاب اور غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن مفلس ہوگا، بالکل خالی ہاتھ ہوگا، جو ہمیشہ غیبت کرتا رہتا ہے۔ اور پھر جو مومن مردوں یا عورتوں کو اذیت دے، ان کی سزا بہت سخت بتائی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہم غیبت سے توبہ کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کیجیے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیجیے، اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو پھر استغفار کریں۔ پھر غیبت سے بچنے کے لیے اپنا دل، اپنی آنکھ، زبان، کان کا درست استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جب بھی کسی سے بات کرے تو اچھی بات کرے، اختلاف، دشمنی جتنی بھی ہو اچھا بولے، لغو سے اجتناب کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ لوگ جو لغو سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے بلا وجہ کے تبصرے، کوئی بھی پاس سے گزر جائے یا کسی کو دیکھ لیں تو فضول کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر ہوگی تو پھر برائیاں کم ہوں گی، لوگوں کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ کریں، ان کے عیبوں کی طرف نظر نہ رکھیں۔ جنت میں جانے کے لیے یہ کوالٹیز بہت ضروری ہے مومن کے اندر۔ کسی کے متعلق حسد و بغض کینہ نہ رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قابلیت دی ہے تو اس کی عزت کریں، اللہ کے ذکر سے خود کو مصروف رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔